یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اور ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے غلط کام اور فساد سے دور رہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 220 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ شاید تم دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرو، اور اے رسول، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان کے امور کی اصلاح بہتر ہے۔ اگر تم زندگی میں ان سے میل جول رکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں اور ان سے بھائیوں ہی جیسا سلوک کرو، اور اللہ تعالی خیر خواہ سے الگ فسادی کو خوب پہچانتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں مصیبت میں ڈال دے، اور حکم دے کہ یتیموں کی سرپرستی کے دوران ان کے اموال اور کاروبار زندگی کو اپنے اموال سے مکمل طور پر علیحدہ رکھو، لیکن خدا ایسا نہیں کرتا، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئی اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ فی الدنیا والآخرہ کا جملہ یا تو انفاق سے متعلق ہے کہ جو پہلے کی آیتوں کے آخر میں آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ راہ خدا میں تمہارا یہ خرچ دنیا اور آخرت کی آسائش کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم سارا ہی مال خرچ کر دو اور یہ عمل تمہارے لیے دنیا میں زحمت اور تکلیف کا سبب بن جائے، اور بخل سے بھی کام نہ لو کہ تمہارے لیے آخرت کے ثواب سے محروم ہو جانے کا موجب بن جائے۔ یا پھر یہ جملہ غور و فکر سے متعلق ہے جو سابقہ آیت کے آخر میں آیا ہے، یعنی انسان کو اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا سامان کرنا چاہیے۔ اسے مبدأ و معاد، اسرار عالم، تخلیق کائنات اور ان پر حکم فرما قوانین کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور وہ بھی اپنی عقل و فہم کے مطابق، اس لیے کہ مذہب کی قبولیت کے لیے تمام اسرار کی معرفت شرط نہیں ہے۔ تفسیر المیزان آیت ھذا تفسیروں میں ہے کہ جب سورہ نساء کی آیت نمبر 10 نازل ہوئی کہ یتیموں کا مال کھانا گویا آگ کھانا ہے، تو جن لوگوں کے گھروں میں یتیم موجود تھے وہ پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یتیموں کو گھروں سے نکال دیا اور بعض نے یتیموں کے غذا اور برتن علیحدہ کر دیے۔ اس طرح صورتحال یہ ہو گئی کہ گھر کے لوگ بھی مشکل میں پڑ گئے اور یتیم بھی پریشان حال ہو گئے۔ جب وہ لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یتیموں کے ساتھ سلوک کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیا، یتیموں کو نکال دینے سے بہتر ان کی اصلاح اور ان کے امور کی نگرانی کرنا ہے۔ اگر تمہارے اموال کے ساتھ ان کے اموال مل گئے ہیں تو اس وجہ سے یتیموں کو آوارہ نہ کرو اور ان کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت سے جان نہ چھڑاؤ۔ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر ان کا مال تمہارے مال سے مل جائے اور تمہارا مقصد ان کا مال کھانا نہیں ہے اور تمہاری طرف سے ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوتا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی فسادی اور اصلاح کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔
نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا و آخرت کو سطحی نگاہ سے نہ دیکھو بلکہ اس میں فکر کرو۔ نمبر 2، یتیموں کے امور کو چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے بلکہ نیکی کے ارادے کے ساتھ اور برادری کے جذبے کے ساتھ ان کے ہمراہ رہنے میں دو اطراف کی مصلحت ہے۔ نمبر 3، یتیموں کے حالات سدھارنے کے لیے ہر طرح کی اصلاح قابل قدر ہے۔ اصلاحن کا لفظ مطلق طور پر استعمال ہوا ہے جو ہر قسم کی اصلاح کو شامل ہے، خواہ ان کی مالی اصلاح ہو یا علمی و عملی یا تربیتی اور دینی اصلاح ہو۔ نمبر 4، یتیم نہ تو ہمارے غلام اور خادم ہیں اور نہ ہی ہماری اولاد ہیں بلکہ وہ ہمارے چھوٹے بھائی اور ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ وہ ہماری معاشرتی زندگی میں ہم سے گھل مل کر رہیں۔ نمبر 5، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ ہی اصلاح کے نام پر یتیموں کے مال کو کھاؤ، نہ فساد اور خرابی کے ڈر سے انہیں دور کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو خوب جانتا ہے۔ نمبر 6، اگر ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے افکار اور ہماری نیتوں سے خوب آگاہ ہے تو نہ ہم فساد کریں گے اور نہ ہم کوئی غلط کام کریں گے۔ نمبر 7، اسلام میں کسی کی طاقت اور استطاعت سے زیادہ کچھ فرض نہیں ہے۔ نمبر 8، حکم میں آسانی پیدا کرنا حکیمانہ کام ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ یتیموں کے امور کی اصلاح کرنی چاہیے اور ان کے مال کو غلط طریقے سے نہیں کھانا چاہیے۔ اگر ہم یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے افکار اور ہماری نیتوں سے خوب واقف ہے تو نہ ہی ہم کوئی فساد کریں گے اور نہ ہی کسی غلط کام میں مبتلا ہوں گے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔